الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی 12ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 12ویں پارے کے اندر دو صورتیں بہت نمایاں ہیں، ایک تو سورہ ہود ہے اور پھر سورہ یوسف کا بھی کچھ حصہ، یعنی اس صورت کے قریب سورہ یوسف بھی ہے۔ تو اگر ہم ان سے اس پارے کو اگر کوئی مضمون دینا چاہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پارے کے اندر قانون ہلاکت اقوام کا تذکرہ ہے، یعنی ایک عنوان یہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کی حکمتیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ۔ تو قانون ہلاکت اقوام اور قصہ یوسف کی حکمتیں، یہ اس کا اس طرح کا ایک موضوع آپ 12ویں پارے کو ہم دے سکتے ہیں۔ سورہ ہود جب پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ ہود جو ہے یہاں پہ شامل ہے، اور سورہ ہود جو ہے مکی دور کا یہ جو آخری دور تھا، اس وقت ہمیں معلوم ہے، اس سے پہلے ہم دیکھیں اس وقت نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر خاص طور پر قانون ہلاکت بیان کیا گیا اور قانون استبدال، یعنی لا آف انہلیشن آف نیشن اینڈ لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز، یہ جو بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو ہے بہت دعوت اور استدلال اور فرمائش کا پہلو تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اور نمایاں ترین جو بات ہے وہ واضح نصیحت ہے اور تنبیہ ہے، اور جلال کا انداز بہت نمایاں ہے اس صورت کے اندر، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باغی اور سرکش اور گناہ گار قوموں کو جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا رسولوں کو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑا۔ تو یہ جو ہے اور اس کے بعد جو ایمان والے تھے ان کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر بھی، بشارت بھی ہے، امید بھی ہے ان کے لیے کہ جب وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس بارے میں ایک طرف گناہ گار قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو صبر اور کامیابی کی جو ہے امید بھی دلائی گئی ہے۔ سورہ ہود جو ہے، جسے میں نے کہا کہ اس میں بہت ہی واضح و نصیحت سے زیادہ تنبیہ کا پہلو جو ہے بہت غالب ہے، اور تمام جو عرب پننسلا کے علاقے کے اندر جو بڑے بڑے نمایاں ترین جو رسول آئے، ان کی جو ہے وہ ذکر ہے، ان کی دعوت کا ذکر ہے ایک ایک کر کے، اور پھر ان کی قوم کے اوپر جو ہے عذاب کے جو جس طریقے سے آیا ہے اس پر جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہے، اور یہی ایک کے بعد ایک مسلسل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس نبی کو بھیجا اس قوم کی طرف، اور پھر انہیں دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے یوں اس قوم، ظالم قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور پھر اسے ہلاک کر دیا، اور پھر اگلی قوم، اور پھر اگلی قوم۔ تو اس طرح یکے بعد دیگرے 6 قوموں کا تذکرہ اور ان کی تباہی اور ہلاکت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ لگا رہتا تھا کہ میری قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہے۔ تو آپ فرمایا، یعنی آپ سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ بال آپ کے سفید ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہودم و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی آپ کو اتنی فکر لگی رہتی تھی ان صورتوں ان اپنی قوم کی اور ان کے انجام کی، کہ آپ جو ہے اس فکر کے اندر آپ کے بڑھاپے کے آثار جو ہے نمایاں ہونے لگے تھے۔ صورت میں اللہ کا غضب اور عذاب اور نافرمان قوموں کی تذکرہ جو ہے مسلسل چلتا آتا رہا ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے آپ کو خدشہ لگا رہتا تھا۔ مکی دور کی ابتلا اور الزامات جو ہے، یہ مکی دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے، کبھی جھوٹ گھڑنے کے، اور کبھی جادو کے، اور کبھی کون سا، اور کبھی شاعر، اور کبھی کہانت کا۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ مشکل وقت تھا اس وقت، اور پھر جو لوگ ایمان لے کے آتے تھے ان کے لیے زندگی اور بھی جو ہے مشکل ہو جاتی تھی، بڑا شدید سماجی دباؤ بھی ہوتا تھا، لوگ کٹ آف کر دیتے تھے بالکل تعلقات کو، معاشرتی بائیکاٹ ہوتا تھا، اور ان کو جو ہے استہزاء، یعنی ان کو مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، اور ہر طریقے سے، ہر ممکن ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس دعوت کو کسی طریقے سے جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اور یہ وقت جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بھی بڑی سخت آزمائش کا تھا۔
تو سخت الزامات، مسلسل مخالفت کے باوجود بھی وحی الہی ایک ایسی چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھ ساتھیوں کو بھی اس نے ثابت قدم رکھا اور پرعزم رہنے کا حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ہدایات دے رہا ہے، اور یوں جو ہے ان کو بہت اس نے ہمت اور حوصلہ اور طاقت دی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی الہی نے. پھر قانون ہلاکت و استبدال کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں قوموں کو ہلاک کرتا ہے اور کب ہلاک کرتا ہے، اور ان کی جگہ نئی قوموں کو کب لے کے آتا ہے. تو ایک کے ہلاکت کے بعد، ایک قوم کی ہلاکت کے بعد پھر دوسری کا ذکر یعنی اس وقت کرتا ہے تو قوموں کو ریپلیس کرتا ہے. اور ان کو ہلاک کیوں کرتا ہے اور ریپلیسمنٹ دونوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ تکذیب کا جو عمل ہے، ان کا جھٹلانے کا عمل ہے، اور پھر سرکشی ہے رسول کے مقابلے کے اندر، اور ظلم جو ہے یہ بنیادی اسباب میں سے ان کی تباہی کے اسباب میں سے ہیں. 10 رکوع میں انبیاء علیہ السلام کی قصص بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر. تو تاریخ گواہ ہے کہ حق کی تکذیب کرنے والی قومیں قانون الہی سے کبھی بچ نہیں سکی. یہ ایک جو ہے سبق اس کا. عذاب اقوام، یہ صورت ہود کا ایک طرح سے مرکزی مضمون بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہلاکت کا مسلسل تذکرہ ہے، جس کی بنا پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شیع بطنی ہودن. تو اب یعنی بڑی 6 قومیں، ان کے برت انگیز واقعات ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، قوم لوط جو ہے، قوم شعیب، فرعون کی قومیں، یہ ساری قوموں کا ہلاکت کا تذکرہ ہے. تو ان کے ہلاکت کے تذکرے کے بعد پھر جو ہے مسلسل جو ایک قریش کو ایک طرح کی تنبیہ کی گئی ہے ڈائریکٹ، اور وعید بھی دی گئی ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان نہ لائے، تم نے بھی یہی جھٹلانے کا سلسلہ جاری رکھا جس طرح پچھلی قومیں رہی ہیں، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. تو مشرکین مکہ کچھ تنبیہ ہے یہاں پہ، اگر ایمان نہ لائے تمہارا حشر بھی، تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا ہے. پھر قرآن کا چیلنج جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بھی، اللہ تعالیٰ کی بندگی و برفت کا مطالبہ ہے کہ لوگوں تم جو ہے اللہ کی بندگی کرو اور اللہ سے مغفرت چاہو. تمام رسولوں نے جو جن کا تذکرہ ہے، سب نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے مغفرت چاہو، اس کی سے معافی مانگو. تو قریش کے اعتراضات کے جواب بھی دیا گیا، اور جو قرآن پہ جو اعتراضات کرتے تھے اس کی بھی نسبت کہا گیا کہ تم قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ. پھر اس کا چیلنج دیا گیا، اور اسی سے جو قریش دوسرے اعتراضات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ قرآن کا یہ جو چیلنج ہے آپ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ تم یہ لے کے آ جاؤ کوئی اس جیسی کتاب بنا کر، یا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر، وہ آج تک قائم ہے. اور یہ کتاب جو ہے من جانب اللہ ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ دیکھیں اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا. اگر انسان کا کلام ہوتا کوئی دوسرا انسان اس کے برابر جو ہے پیش کر لیتا ہے اس کو. نوح علیہ السلام کی طویل دعوت اور صبر ہے کا ذکر ہے. یہ میزوپوٹیمیا کے علاقے کے رسول تھے. میزوپوٹیمیا وہ علاقہ ہے جسے آج کل جو عراق جسے آپ کہہ سکتے ہیں، عراق کے علاقے کے اندر تقریباً 3500 سے 4000 قبل مسیح کا زمانہ ہے. اور آپ نے بھی توحید کی دعوت صدیوں تک دی ہے، 950 برس تک دی ہے. اور اعتراضات مختلف ہوتے تھے کہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے کیوں نہیں ہیں، یہ غیب کا علم کیوں نہیں جانتا، اس طرح کے اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے بڑے غریب غربے ہیں. تو جو ہے یہ ایک قسم کی یہ اعتراضات تھے. تو بتایا گیا کہ حق کی دعوت میں جو معیار ہے وہ مال اور منصب اور نسب اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، صبر اور جو استقامت ہے وہ اصل چیز ہے جو میٹر کرتی ہے دعوت کے معاملے کے اندر. تو وہ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے. نوح اسلام کی دعوت، آزادی ایمان اور کشتی، یہ ان کا بھی تذکرہ ہے. 950 برس طویل عرصہ آپ نے شب و روز دعوت دی ہے. اور یہ بھی بتایا کہ ایمان پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ فریڈم آف فری ول دی ہے، لوگوں کو چوائس دی ہے کہ آپ چاہو تو جو ہے وہ ایمان لے کے آؤ، اور چاہے تو ایمان کو اس کو رد کر دو. تو یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور اگر اندھے بنو گے تو پھر جو ہے وہ اس کا حشر بھی جو ہے وہ تم ظاہر اس کا جو نتائج ہیں اس کا واقب ہیں، وہ اس کا وبال بھی تمہارے اپنے اوپر ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کو حکم دیا اور کشتی بناتے ہوئے یہ قوم پوری تمسخر مذاق اڑاتی تھی. پھر جب سیلاب آیا تو ظاہر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی تھی. پھر سمندر پانی ہر طرف آ گیا, غرقہ بھی ہر چیز کی ہو گئی, اور بیٹے کا انجام, بیٹا بھی جو ہے وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسب نجات نہیں دیتا. اگر نسب انسان کو نجات دیتا ہوتا تو ایک عظیم رسول, اولو العزم من الرسول میں سے ایک رسول جو ہے نوح علیہ السلام, ان کا بیٹا, ان کو جو ہے بچا لیا جاتا. اصل جو ہے نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح کے اوپر ہے. قوم عاد اور ہود علیہ السلام کی دعوت ہے اس کے بعد کہ یہ قوم تقریباً 30,000 قبل مسیح میں اسی عرب پینسلر کے اندر آباد تھی. تو ان کو توحید کی دعوت دی گئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے دی ہے, اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر استغفار کرو گے مجموعی طور پر, یعنی اگر قوم استغفار کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے پھر خوشحالی کا اور برکت کا وعدہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں سے جتنی بھی رویدگی ہے زمین کو نکال دے گا, اور آسمان سے تمہارے لیے جو ہے برکتیں نازل فرمائے گا, پانی نازل فرمائے گا, تمہاری جو پروڈیوس اچھی ہوگی, تم ویل آف ہوگے. تو یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا, یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. تو انہوں نے بالآخر پھر نافرمانی کی, اور نافرمانی کی تو اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان پر لعنت فرمائی اور انہیں عذاب میں تباہ کر دیا, اور اہل ایمان کو جو ہے بچا لیا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توبہ, استغفار اور اللہ کی طرف رجوع قوموں کو عذاب سے بچا سکتے ہیں. اگر اس کی ناشکری ہوگی تو یہ تباہی کا پھر جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے اور ان کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہے. حضرت صالح, یہ تقریباً 2500 قبل مسیح میں یہ قوم آباد تھی. یہ مدینہ کے شمال میں, آپ کو پتا ہے کہ آج کل مدائن صالح کا علاقہ یہ جو ہے کہلاتا ہے, وہاں پہ آباد تھی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی انہیں توحید اور استغفار کی دعوت دی. انہوں نے مطالبہ کیا اونٹنی کا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھائی, دے دی. اور پھر ساتھ جو ہے وہ یہ بتایا بھی صحیح کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کچھ اس کو چھیڑ چھاڑ کی, اس کو کچھ مار ڈالا, تو پھر جو ہے یہ معجزہ ہے, اور یہ تم پھر اس کے بعد تم جو ہے اس زمین پر نہیں رہ سکو گے. انہوں نے وہی کیا, اونٹنی کو بدعہدی کی, اونٹنی کو مار ڈالا, ذبح کر ڈالا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی, اور پھر ایک خوفناک دھماکے نے ان کو آ لیا, اور ساری کی ساری قوم جو ہلاک ہو گئی سوائے ایمان والوں کے. تو دیکھیں معجزات کو دیکھ کر بھی دیکھ رہے تھے کہ چٹان شک ہوئی, اور چٹان میں سے جو ہے ایک جس طرح کی انہوں نے جو سبریے کی, اور جس طرح کی اونٹنی جنہوں نے جو ہے کہی تھی, وہ اس طرح کی اونٹنی جو ہے نکل آئی اس سے چٹان سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان کے دیے. تو معجزات دیکھ کر انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ تعالیٰ یقینی طور پر معجزوں کے بعد جو انکار کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. یہ قوم تقریباً 2100 قبل مسیح کے اندر جو ہے وہ آباد تھی. یہ جو آج کل جورڈن کا علاقہ ہے, جو ڈیڈ سی کا بحر میت کا علاقہ جو ہے, یہ وہاں پہ یہ قوم آباد تھی. اور یہ ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر جو ہے یہ قوم مبتلا تھی وہاں پہ, اور لوط علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے رد کر دیا تھا, اور پھر اس پہ آپ کو جو ہے اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے فرمایا گیا کہ آپ تم راتوں رات جو ہے نکل جاؤ اس بستی سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اس کے بعد پتھروں کی بارش فرمائی, اور بستی کو اوندا کر دیا, الٹ دیا, زمین کے ٹکڑے کو جو ہے اٹھا کر نیچے دے مارا, اور وہ پانی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئی, اور اس کے اوپر پانی چڑھ گیا. تو اخلاقی بگاڑ جو ہوتا ہے قوموں کی تباہی کا اصل سبب بنتا ہے. یعنی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ دوسری وجوہات بھی ہوا کرتی ہیں, لیکن اصل اگر کوئی قوم بھی اخلاقی بگاڑ کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی تباہی جو ہے وہ یقینی ہوا کرتی ہے. اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا گیا. یہ قوم خاص طور پر معاشی بدعنوانی اور فکری لحاظ سے سیکولر ذہنیت کی جو ہے وہ مالک تھی. آپ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو توحید کی دعوت دی, لیکن یہ حرام رزق کے خوگر تھے, ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے, سیکولر ذہنیت کے حامل تھے, دین اور دنیا کی جدائی کے قائل تھے,
شعیب علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ تمہاری نماز کیوں کا دخل دیتی ہے ہمارے کاروباری معاملات کے اندر، گویا نماز تو جو ہے یہ مسجد تک، چار دیواری تک محدود ہونی چاہیے، اور اس کے اثرات جو ہے عملی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ تو اسلام میں دین ذاتی یا نجی معاملہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بس پوجا پاٹ کر لی ہے اور جو ہے وہ اس کے باہر جو ہے اس کے کوئی اثرات نہیں۔ اصل میں تو صحیح نماز جو ہے وہ ہے ہی وہی نماز جس کے اثرات عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں، جو ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، حتیٰ کہ زندگی کے سب پہلوؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بدعمالیوں سے، ان بدعمالیوں سے، اور وہ اس کے علاوہ راستے میں بھی یہ ڈاکے بھی بہت مارتے تھے۔ تو یہ بہت دو بڑی تجارتی شرحوں کے اوپر ان کی جو ہے بستی آباد تھی ان کے پاس، تو وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو اور لوگوں کو یہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان کے پاس جو ہے یہ بھی ان کی ایک قسم کی ان کے اندر بدعمالیوں میں سے یہ بھی ان کی بدعمالی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تمام بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے قومیں کس طرح تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ اسلام میں دین جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پہ محیط ہے، ایسا نہیں، اس کا یہ ایک سبق ہے کہ جو یہی بات ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز جو ہے ہمیں ہماری زندگی کے اندر داخل ہے اور ہمارے تمام معاملات میں دخل دیتی ہے۔ تو معاملات میں دیانت جو ہے یہ لازمی طور پر ایمان کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری دین کی جو عبادات ہیں دین کے اندر اور دین کے جو اخلاقیات سکھاتا ہے ان کے زندگی کے اندر جو ہے کوئی سبق نہ ہو۔ در حقیقت یہی اخلاقیات اور یہی ایمانیات اور یہی عبادات جو ہے یہ لنک کرتی ہیں عملی زندگی کو، اور عملی زندگی کے اندر جو ہمارے بیہیویئر اور رویے ہیں ان کو بھی۔ تو یہ جو ہے اگر آپ نے دو حصوں میں الگ الگ کمپارٹمنٹ میں تبدیل کر دیا تو ایگزیکٹلی یہی جو ہے وہ سیکولرزم ہے اور سیکولر ذہنیت ہے کہ ٹھیک ہے ایک حصہ تمہارا اپنا ہے وہ نماز کا ہے، اس کے بعد پھر یہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جیسے اس میں ایمان کا اور عمل کا اور دین کا اور دینی تعلیمات کا کوئی جو ہے وہ گزر نہیں ہے۔ یہ سیکولرزم ہے، اس کا یقینی طور پر جہاں پہ مذمت کی گئی ہے اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آل فرعون کے چھٹی قوم کا ذکر ہے، ان میں تکبر، استکبار اور پھر ان کی غرقابی کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اسی قانون کے تحت، قانون ہلاکت کے تحت، کہ جس نے جن قوموں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا، تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی قانون ہلاکت کے تحت ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور فرعون اور ان کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی، دائمی لعنت ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اقتدار اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا کوئی بھی نظام ظلم جو ہے ایک جھونکے میں ڈوب جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی ایک دن تک تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے ظلم کا، یہ نظام کیسے بدلے گا، اور دوسرے دن جو ہے کہ ایسا آتا ہے، جھونکا آتا ہے اور سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، اور لوگ پھر جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام قائم کیسے تھا۔ تو دیکھیں یہ ایسی جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے کہ بس ایک وقت آتا ہے یہ جو ہے نا خود بخود، اور اللہ تعالیٰ پھر جو وہ لوگ کمزور تھے، جو مظلوم تھے، جو پرسیکیوٹڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ جو ہے آسمان نے اور لوگوں نے یہ تاریخ میں بارہا یہ اس کا مشاہدہ کیا اور دیکھا۔ اس کو ہلاکت سے بچنے کا راستہ جو ہے اجتماعی استغفار ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تمام رسولوں نے توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے، تمام قوموں میں، یعنی اگر تم اجتماعی استغفار کرو گے تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے، اور تکذیب اور ناشکری جو ہے چھوڑنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اسی ناشکری اور اسی کفران اور اسی تکذیب کی بدولت جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک اصلاحی قوتیں، لوگ اصلاح کرنے والے تمہاری قوموں میں موجود رہیں گے تو اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو دیکھیں یہ جو اصلاح کرنے والے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والی جو قوتیں ہوتی ہیں، یہ کسی معاشرے کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ یہ رحمت، اگر ان کی موجودگی کے اندر وہ یہ کام کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی گروہ ایسا ہے لوگوں کے اندر جو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ برائیوں کو روکنا جو ہے قرآن کی پوری فلاسفی سے بھی ہم جو پڑھا ہے، تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے لوگ کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا کہ جب تک یہ برائیوں سے روکنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ تو قوموں کی بقا کا ایک راز جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور قومیں اجتماعی توبہ اور استغفار سے جو ہے وہ بچ سکتی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آگے پھر فرائض امامت سے غفلت کا انجام، یہی ہے فرائض امامت کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کو ہم پیچھے مسلسل پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہی دینا، یعنی اس دین کی۔ تو یہ اگر فریضہ چھوڑ کسی قوم نے دیا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ قوم بھی تباہ ہوگی، پھر اللہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ اصلاح کا یہ کام ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں یہاں پہ بھی اور صحابہ کو صبر کی جو ہے تلقین کی گئی ہے، یعنی معاشرتی اصلاح کا فریضہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو قوم پھر جو ہے تنزلی کا جو ہے وہ باعث ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، مکی صورت ہے۔ یہ جب شیب ابی طالب میں محصوریت کا دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا، تو اس وقت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے، فتح مکہ اور غلبہ اسلام کی بشارت ہے اس میں، اور اس کو احسن القصص کا لقب دیا ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ یہ بہترین قصوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے بہترین قصوں میں ہونے کی وجہ سے؟ کہ اس کے اندر یعنی شاید ہی اتنی جو عبرتیں اور نصیحتیں اور حکمتیں ہوں جتنی اس صورت کے اندر ہیں، ویری کمپریہنسو ہے، چاہے اس میں دین ہے اور اس میں دنیا ہے اور اس میں سیرت ہے اور اس میں سیاست ہے اور اس میں جو ہے وہ رموز حکومت ہے، اور اس میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ ہے، ملائکہ اور شیاطین کا، جن و حیوان کا، عزت و ذلت کا ذکر ہے، غربت و دولت کا، شہرت و گمنامی کا، صبر و شکر کا، عصمت و عفت کا۔ تو یہ قصہ ایک مکمل نصاب تربیت ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، عفت بھی ہے، دعوت اسلام بھی ہے، اور حکمرانی کے جو ہے اصول بھی نہایت جامع انداز کے اندر اس صورت میں بتا گئے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اتنی جو ہے وہ خواص ہے اور اتنی زیادہ جامعیت ہے اور موضوعات کی اتنی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سبب اس قصے کو بہترین قصہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ عصمت و عفت جو ہے اور امانت، یہ اس کا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس کے اسباق ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو پاک کردار تھا انتہائی پاکیزہ تھا، عورتوں کی حیلت سازی بھی ہوئی، مگر آپ عفت معاب ہونے کی وجہ سے آپ ان کے جو ہے وہ اس کے حیلوں سے بچ گئے، لیکن آپ نے جیل جانا قبول کر لیا، لیکن ان کی جو ہے وہ جس کی وہ دعوت دے رہے تھے گناہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچایا۔ نفس پر قابو اور شہوت کی بندگی سے انکار کیا اور خیانت سے بچنے کے لیے جیل جانا قبول کر لیا، لیکن فرمایا کہ میں یہ خیانت نہیں کروں گا، اور یہ اللہ کی بھی خیانت ہے، اور جس کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جس نے ان کو پالا تھا اور جو ان کا آقا تھا، اس کی بھی خیانت تھی۔ تو پھر جب رہائی کا موقع آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بے گناہی کو واضح کرنا چاہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ وہ قصہ کیا ہے اور مجھے کیوں جو ہے جیل بھیجا گیا، اور کیا میں بے گناہ تھا کہ نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، کردار سازی کا بھی عظیم پیغام ہے۔ یہ محبت کی داستان نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ داستانوں کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے، قصہ ہے داستان عشق یوسف و زلیخا جیسی کتابیں اور اس طرح کی لکھ کے جو ہے وہ کر دی گئی ہیں، تو اس میں کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصوں میں سے شمار کیا ہے، اور جس میں نے کہا کہ پورے کا پورا ایک جو ہے نصاب تربیت ہے یہ قصہ۔ عصر حاضر میں حضرت صورت یوسف کی اہمیت کیا ہے، یعنی آج کل کے دور میں دیکھیں جس طریقے سے آج کل اوریانی اور فحاشی کا چال چلن ہوا ہے، اور 20ویں اور پھر 21ویں صدی نے جس طریقے سے اوریانیت کو اور فحاشی کو اور منکرات کو انسینسٹیو جو ہے بنا دیا ہے اور اس کو نارم بنایا جا رہا ہے، تو اخلاقیات کی یہ پامالی کا دور بھی ہے، شیطان کی جلغار جو ہر طرف سے جاری ہے، تو اس میں یہ صورت جو ہے بہت اس کے خلاف ایک تحفظ فراہم کرتی ہے، اور عفت و عصمت کی تعلیمات جو اس میں ملتی ہیں جو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہیں، تو آج کے حوالے سے یہ اس کی بہت زیادہ ریلیونس ہے، اور ہم نے اس کو جب تفصیلاً پڑھا تو الحمدللہ اس کو ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھا، اور یہی وہ بات تھی کہ ہم لازمی طور پر دیکھیں کہ اس قصے کے حوالے سے آج کل کے دور کے اندر اوریانی اور فحاشی کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج کے فتنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اخلاقی کردار ہے، اور سورہ یوسف
یہ تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مماثلت ہے، بھائیوں کا سلوک ہو، چاہے آپ کے ساتھ یا پھر آپ کے بھائی قریش کا رویہ ہو آپ کے ساتھ، دونوں کو وطن سے نکال جانے کی مماثلت بھی ہے۔ اقتدار کے بعد عفو درگزر سے بھی دونوں نے ایک جیسے کام لیا، اور پھر دونوں کو ہجرت کے بعد یا اپنا شہر چھوڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عروج عطا فرمایا، اقتدار کے بعد ان کو جو ہے معاف بھی کیا۔ دونوں کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، دونوں نے کے الفاظ زبان مبارک سے یہی الفاظ نکلے، اور دونوں انبیاء علیہ السلام کا کردار بہت اعلیٰ ہے، اور انبیاء کے حالات جو ہے امت کے لیے مشعل راہ ہوا کرتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک اسباق میں سے ایک سبق ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ سبق ہیں اس میں امید ہے، اس میں صبر ہے اور دعوت ہے، اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ساتھ مومن کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بڑا طویل اور باوقار صبر تھا، اگرچہ آپ جو ہے وہ غم سے گھلے جاتے تھے اپنے بیٹے کی جو ہے محبت میں اور بیٹی کی جدائی کے اندر، لیکن آپ سے کبھی کوئی شکوہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ یعقوب علیہ السلام کے طویل اور جو ہے وہ صبر تھا، اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت نہیں کی ہے، مخلوق سے کبھی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شکایت اس انداز میں کرتے ہیں کہ مجھے جو غم درپیش ہے اس کا شکوہ میں آپ سے کرتا ہوں، یعنی اس غم کا لوگوں سے کبھی نہیں کہا، لوگوں شکوہ نہیں کیا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا۔ جیل میں بھی دعوت دی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور دعوت کا کوئی موقع بھی آپ نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دیکھیں دعوت جیل میں بہت مختصر سے لوگ آپ کے جو سرکل کے اندر حلقے کے اندر ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت، یعنی آپ اپنے حلقے میں دعوت دیجئے، چاہے ایک شخص بھی ہے آپ کی جو ہے دعوت کا جو ہے وہ مخاطب، اور اس میں حکمت اور دلیل سے کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے امور کو اور اپنے جو اس کی تدبیر ہوتی ہے اس کو غالب کرتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر کے اوپر غالب ہے۔ کس طریقے سے بہترین اس کا سبق جہاں پہ دیے گئے، اللہ کی سکیم خاموشی سے مگر مکمل غلبے کے ساتھ چلتی ہے، اس لیے مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہے صبر اور دعا اور دعوت یہ ہمیشہ ہر صورت کے اندر جو ہے جو بھی حالات ہوں تو جاری رہنی چاہیے۔ اس کے قصے کے اور بھی اسباق ہیں، عفت و عصمت کی ہر حالت میں حفاظت کی جائے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کی ہے، نفسیاتی جذبات پر قابو پایا جائے، امانت میں خیانت سے بچا جائے، جیل بھی جانا پڑے تو اس طرح خیانت نہ کیجیے کسی صورت میں، یعنی انسان کو اپنے اوپر تکلیف بھی لینا پڑی تو لے لے، لیکن خیانت بالکل کسی صورت میں نہ کرے، رب سے بھی خیانت نہ کرے، اور جن جن کا آپ نے اوپر حق ہے ان کی بھی خیانت نہ کرے۔ اور صبر اور تحمل کا درس تو یہ سراسر یہ صورت دیتی ہے کہ دیکھیں مشکل حالات بھی ہوں تو رب سے امید رکھنی چاہیے۔ جب جیل جا رہے تھے تو کبھی آپ نے فریاد نہیں کی دیکھو میں بے گناہ، کسی شخص کو نہیں کہا کہ دیکھو میں بے گناہ، انہوں نے مجھے ڈال دیا ہے اندر۔ تو صبر ہے یہ اور تحمل ہے یہ، اس کا مظاہرہ جو ہے صبر و تحمل کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امانت داری اور عفت و عصمت کامیابی کے جو ہے وہ کنجی ہے، اسے میں معلوم ہوتا ہے۔ بیٹی کی جدائی پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہے کہ میں اپنے غم کا شکوہ جو ہے آپ سے کرتا ہوں، اللہم الیک اشکو بثی و حزنی اللہ، یہی وہ آپ کی جو ہے دعا تھی۔ یہ نمونہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور میں آپ کا یہ ہوں اور میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، وہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو ہے بڑے ہی باوقار طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کا جو ہے اپنے حزن کا جو ہے شکوہ کیا جائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ کئی سال گزرنے کے بعد 17 سال 18 سال گزر گئے تو بھی اس دن جس دن یوسف علیہ السلام کی خبر آئی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جاؤ اپنے بھائی کی خبر کہیں سے لو، اپنے یوسف کی کوئی خبر جو ہے یوسف کو جاؤ اور اپنی امین دونوں کو وہ کرو۔ تو کئی سال انتظار بھی کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں لاہ میں لایا۔ تو صبر کا مطلب جو ہے اللہ سے شکوہ کرنا نہیں ہے، مخلوق سے شکوہ جو ہے وہ صبر کے منافی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صورت اگلے پارے کے اندر بھی جاری رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم باقی اس کے جو اسباق ہیں وہ اگلے پارے میں کل انشاءاللہ تعالی 13ویں پارے میں اس کا جائزہ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔